غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں حسب روایت کل عید الفطر پاکستان کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ گزشتہ رات پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے چاند نظر نہ آنے کے اعلان کے ساتھ ہی مقبوضہ جموں کشمیر کے مفتی اعظم ناصر الاسلام نے بھی عید کل منانے کا اعلان کر دیا۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد سے ہی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کے ساتھ روزہ رکھنے اور عیدیں منانے کی روایت ہے۔ جامع مسجد سری نگر میں اگر بھارتی قابضین نے اجازت دی تو نماز عید صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے اس موقع پر میر وائس عمر فاروق کو رہا کرنے کی اپیل کی، جو 4 اگست 2019 سے اپنے گھر میں مقید ہیں۔ محبوس حریت رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری اپنے ایک پیغام میں دنیا بھر کے تمام مسلمانوں بالخصوص اپنے مظلوم و محکوم ہم وطنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کی خوشیوں میں ہمیں مٹی کے ان قابل فخر سپوتوں کے خاندانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنے مادر وطن کی بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جو اپنے گھروں سے دور جیلوں میں مقید ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان خاندانوں کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے حال ہی میں قابض حکام کی طرف سے اراضی سے جبری بے دخلی، قبضے اور مکانات مسمار کیے جانے کی مہم کے دوران اپنے گھر بار اور روزگار کے ذرائع کھو دیے۔ حریت رہنماؤں عبدالاحد پرہ، غلام احمد خان سوپوری، سلیم زرگر، بشیر احمد، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، ڈاکٹر مصعب اور جاوید احمد میر نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ عید کے پرمسرت موقع پر بھی کشمیری نظر بندوں کو بھارتی جیلوں میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر دنیا بھر میں مذہبی اور قومی تہواروں پر قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے، مگر مودی کے بھارت میں کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ دلی اثنا کشمیر ہائی کورٹ نے صحافی فہد شاہ کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کو قلعدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فہد شاہ کے خلاف مقدمے میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا اور ان کی نظر بندی کی کوئی خاطر خواہ وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ بھارتی قابضین نے فہد شاہ کو گزشتہ سال 4 فروری کو صرف اس بنا پر گرفتار کیا تھا کہ انہوں نے بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید ہوئے کشمیری نوجوان کے اہل خانہ کا انٹرویو کیا تھا۔ سری نگر میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں G20 ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں منعقد کیے جانے والے گروپ کے آئندہ اجلاس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ پوسٹرز وارثین شہداء سمیت آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے سری نگر میں چسپاں کیے گئے۔ پونچھ میں بھارتی فوجی گاڑی کو آگ لگنے اور اس میں سوار 5 فوجیوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد بھارتی فوج نے وسیع پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز یہ واقعہ ضلع کے بھٹا ڈوڑیا مینڈھر کے مقام پر پیش آیا۔ بھارتی قابضین نے مقامی شہروں کو بند اور ساتھ ہی پنچ سمیت راجوری ضلع میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف بھارتی حکومت اور اس کے گودی میڈیا نے مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کے انعقاد سے قبل ہی اس کی ناکامی پر پاکستان اور چین کو اس واقعے کا مورد الزام ٹھہرانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارتی حکام نے سب سے پہلے اس واقعے کو آسمانی بجلی گرنے سے تعبیر کیا، بعد ازاں سے نامعلوم افراد کی فائرنگ اور پھر چند گھنٹوں کے بعد دستی بم حملہ قرار دیا گیا۔ ادھر پنجاب میں بھارتی حکام نے معروف خالصتان نواز رہنما اور وارث پنجاب دے کے سربراہ امرت پال سنگھ کی اہلیہ کو امرتسر ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ امرت پال سنگھ کی اہلیہ کرن دیپ کور لندن جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچی تھی، جہاں انہیں حراست میں لے لیا گیا۔